میں علامہ عباس وزیری سے پوچھنا چاہتا ہوں، گویا آپ اس 20 اور 8 کی رکعت سے بالکل منحرف ہیں، یا کس حد تک رکعت ہے آپ پڑھتے ہی نہیں؟ آسانی ہے کوئی آپ کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، قیام اللیل اور تراویح دونوں عبادتوں کے نام ہیں۔ تراویح اور قیام اللیل میں عام و خاص سے مطلق کی نسبت ہے۔ ہر تراویح کو آپ قیام اللیل کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر قیام اللیل تراویح نہیں ہے۔ قیام اللیل کا تعلق سال بھر سے ہے۔ سال بھر میں ہر رات کو 8 رکعتیں نافلہ شب کی ہیں، 2 رکعتیں نماز شفع ہے، صحیح۔ 1 رکعت نماز وتر ہے۔ ان کا مجموعہ 11 رکعت ہوتا ہے۔ یہ 11 رکعتیں قیام اللیل کہلاتی ہیں، اس کو نماز شب کہتے ہیں۔ جس کو نماز شب بھی کہتے ہیں۔ اما تراویح، اس لفظ کے ساتھ ہمارے پاس باجماعت پڑھی جانے والی کوئی نماز نہیں ہے۔ اچھا، تراویح جیسے کہ شاہ صاحب نے بہت خوبصورت، خود ان کی شخصیت ادبی ہے تو یہ ادبی اعتبار سے اس کو بیان کیا انہوں نے۔ تراویح ترویحہ کی جمع ہے، اور ترویحہ یعنی ایک وقت کی راحت، یعنی ایک لحظے کی راحت۔ 4 رکعت اس پڑھی اور معنی راحت میں ملی۔ 4 رکعت کے بعد وہ راحت کرتے ہیں، اس لحاظ سے اس کو ٹھیک۔ تراویح کہتے ہیں۔ عربی میں پنکھے کو بھی مروحہ کہتے ہیں۔ جی، مروحتن۔ مروحہ یعنی راحت فراہم کرنے والا اوزار، وہ بھی اسی راحت ہی سے ہے۔ یہ صحیح۔ تراویح، ترویحہ، مروحہ، یہ سب وہیں سے بنے ہوئے ہیں۔ نافلہ رمضان الگ ہے۔ اچھا، ہاں، وہ نافلہ رمضان ہمارے پاس بھی کثیر تعداد میں احادیث میں 20 رکعتیں ہیں، جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا ہے 20 رکعتیں ہیں۔ عشرۂ اول میں 20 رکعت ہیں، عشرۂ دوم میں بھی ہر شب 20 رکعت ہیں، عشرۂ سوم میں 30 رکعتیں ہیں ہر شب کی، اور ان کے علاوہ 19، 21 اور 23 رمضان کی شب جو ہمارے پاس احتمالاً شب قدر کی راتیں ہیں، شاید وہ، شاید یہ، شاید یہ، ان 3 رکعتوں میں 100 رکعتیں ہیں۔ تو اس طرح سے ان کے مجموعے کو اگر آپ دیکھیں تو یہ 1000 رکعتیں بنتی ہیں۔ 1000 رکعت پورے ماہ یہ رمضان۔ 1000 رکعتیں نافلہ رمضان کہلاتی ہیں۔ لہذا وہ آپ کے ہاں تراویح کہا جاتا ہے، یہاں نافلہ رمضان کہتے ہیں تو نمازیں، عبادات۔ لیکن باجماعت نہیں ہے آپ کے یہاں؟ احسنت۔ ہمارے پاس واجب نماز کے علاوہ کوئی نماز باجماعت نہیں پڑھی جا سکتی ہے، اچھا، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واجب نمازیں باجماعت پڑھائی ہیں۔ عید کی نماز واجب ہے؟ عید کی نماز واجب تخییری ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب کی ایک شکل ہے، وہ بھی اس میں بھی واجب کی شکل، مستحب نہیں ہے، یا واجب ہے یا نہیں ہے، اس طرح کی حالت ہے، یعنی مستحب تو کوئی نہیں مانتا ہے۔ تو سوائے ایک نماز استسقاء کے، نماز استسقاء جو ہے وہ مستحب ہونے کے باوجود باجماعت پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی مستحب نماز جو ہے وہ باجماعت نہیں۔ صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف وغیرہ، وہ اس کے بارے میں کیا وہ کہیں؟ واجب ہیں، کسوف و خسوف کی نمازیں واجب ہیں۔ آپ وجوب میں ٹھیک ہے، وجوب یعنی ہے، باجماعت پڑھی جاتی ہے۔ یعنی صرف واجب باجماعت ٹھیک، پڑھ رہے ہیں۔ واجب نمازیں بس جو یہی ہے ہیں کہ وہ وجوب میں آتی ہیں آپ کے۔ باجماعت پڑھائی۔ اور اس کی کیا دلیل ہے؟ جو اصل مسئلہ ہے وہ باجماعت حدیث ہیں کثرت کے ساتھ۔ یہ بیان فرماتے ہیں۔ وصلوا کما رأیتمونی اصلی، حضرت پیغمبر اکرم خود پیغمبر نے باجماعت نمازیں واجب نمازوں میں جماعت پڑھائی ہے، مستحب نمازوں میں جماعت ثابت شدہ نہیں ہے، نہیں ہے؟ خدا اہل سنت کے ہاں بھی نہیں ہے، ثابت شدہ نہیں ہے۔ یہ ذرا نقطہ کلیئر کر دیں۔ ہمارے ہاں نوافل میں بھی جماعت ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ثابت جماعت ہے۔ کر لی جائے، ہاں، جیسے نماز تسبیح کر لی جائے والا نہیں نا۔ نماز تسبیح ہے، میں آپ کو عرض کرتا وجوب میں نہیں آتی۔ ایک اصطلاح اس میں نماز تراویح کے حوالے سے، یہ سنت ہے یا مستحب ہے، ایک بحث یہ بھی ہے ہاں، یہ بھی کہ مثلا یہ مستحب، بعض لوگ احناف کے ہاں یہ سنت ہے۔ سنت اس معنی میں کہ یا پیغمبر نے کیا ہو کوئی عمل، یا پیغمبر کے اصحاب نے کوئی کیا ہو، تو اسے سنت کہا جاتا ہے۔ آپ اور کے سنت یہ کی ڈیفینیشن یہی ہے؟
کہ ہمارے اصحاب نے اپنا ہمارے پاس ایسا نہیں وہ بتائیے نا جو آپ کے پاس ہے۔ میں اس کو سنت کیوں کہتا ہوں اس کی وجہ بیان کر رہا ہوں، میں اپنی رائے نہیں دے رہا ہوں۔ وہ جو حدیث وہ تو ہے بیان اس کا کر دیے۔ ترجمہ کر رہے ہیں۔ ہاں میں اپنی رائے نہیں دے رہا ہوں، ہاں، یہ حدیث کا ترجمہ ہاں کر رہے ہیں۔ اس کو سنت کیوں کہتے ہیں میں اس کی وجہ بیان کر رہا ہوں، یعنی نماز تراویح کو سنت کیوں کہتے ہیں۔ سنت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر نے خود باجماعت نہیں بھی پڑھائی ہے تو صحابہ نے تو پڑھائی ہے۔ وہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، یہ حدیث ان کے ہاں ہے۔ اس بنا پر یہ سنت میں آ جاتا ہے، اگر اصحاب نے بھی یہ کام کیا ہو تو وہ سنت سمجھتے ہیں، ہمارے پاس ایسا نہیں ہے۔ ہم سنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خصوصاً دین کے معاملات میں، واجبات میں، محرمات میں پیغمبر نے جو کیا ہے اسی پر ہم رکتے ہیں۔ صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے میں نے نماز پڑھی ہے۔ صرف پیغمبر؟ تو اگر پیغمبر نے باجماعت پڑھی ہے کچھ نمازیں، باجماعت پڑھ لو، باجماعت بھی۔ اور اگر کچھ نمازوں میں پابندی کے ساتھ انفرادی نمازیں پڑھی ہیں، فرادہ نمازیں پڑھی ہیں، تو وہاں پر باجماعت پڑھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں ہیں یہ نمازیں، مسئلہ نماز میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ باجماعت پڑھنے نہ پڑھنے میں، چونکہ باجماعت پڑھنا ہمارے پاس ثابت نہیں ہے، اچھا اس وجہ سے ہم اس کو باجماعت نہیں پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے باقی آخری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کروں، جی، اصل بات ہے وہ خدا کے حضور میں قائم ہونا، صحیح ہے، اس کی طرف لوگوں کو لے جاؤ ٹھیک ہے، کہ آپ کس طرح سے پڑھتے ہیں، میں کہ اس سے مجھے کیا ملے گا، یعنی اس بحث میں الجھنے سے آپ کو کیا ملے گا تو ٹھیک ہے، مجھے کیا ملے گا۔ ٹھیک ہے، ایک ٹھیک ہے، سیکنڈ، وہ آخری منٹ ایک سیکنڈ میں آخری تو آپ مجھے ویسے بھی ٹائم کم دیتے ہیں آج لیں تو جی۔ میں آپ کی خدمت میں آخری جملہ وہ یہ کہ ہمیں اس بحث میں نہیں الجھنا چاہیے، جس کے پاس جو ثابت ہے وہ وہی عمل کرے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جس کے پاس اگر وہ ثابت ہے کہ باجماعت پڑھی جائے کر لو، توسع ہو گیا نا یہ تو۔ یہی ہونا ہاں، چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے نا۔ وہ سب توسع دیکھیں- ہونی چاہیے۔ دیکھیں قیامت کے دن بھی مجھ سے حساب کتاب میرے فہم و فراست اور میری عقل کے حساب سے لیا بس جائے، ٹھیک ہے، آپ کی عقل کے حساب سے نہیں، واضح ہے، واضح ہے، لہٰذا جو میرے لیے ثابت ہے وہ اس پر میں عمل کروں۔ صحیح۔ آپ کے لیے نماز کا جماعت باجماعت ہونا نفل نماز کا ثابت نہیں ہے، ثابت مطلب آپ کے یہاں ثابت ہے؟ باجماعت بھی ثابت ہے، 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت پڑھائی، باجماعت بھی اور انفرادی طور شاہ پر صاحب دونوں ثابت ہی ہے ٹھیک۔ نفل نماز باجماعت ہونا؟ ہمارے یہاں سنت مؤکدہ جماعت جو ہے، اچھا تراویح سنت مؤکدہ بھی مؤکدہ ہیں، اسے صحابہ نے اور عمل جماعت کیا کے ہے ساتھ اس وجہ لازم سے، ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، سنت مؤکدہ لازم کا مطلب یہ ہے اس لیے کہ صحابہ نے عمل کیا، پیغمبر نے نہیں کیا ہے۔ ہاں پیغمبر نے نہیں کیا، اس لیے ٹھیک ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے اور انتہائی دلچسپ گفتگو ہے، اور مجھے خوشی ہے جن علماء کرام میں یہ گفتگو ہو رہی ہے بہت ہی معتدل ہیں، جو ہے نا انصاف ہمارے پسند یہاں سنت مؤکدہ ہیں جو۔ سنت موقع ہے، واجب میں نہیں آ رہا، فرض میں نہیں آ رہا، نا واجب کا الگ ہے درجہ، صحیح ہے، یہی واجب میں کہہ فرض رہا کے ہوں۔ بعد آتا ہے، ہاں اور وہ دلیل فرض جو ہوتا ہے وہ نص قطعی سے ثابت ہوتا صحیح ہے، یہ سنت قطعی موقع ہے، الدلالت ہوتا ہے، قطعی الثبوت ہوتا صحیح۔ ہے۔ تو واجب جو ہوتا ہے وہ قطعی الثبوت اور ظنی الدلالت یا ظنی الدلالت اور قطعی ٹھیک ہے، الثبوت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سنت مؤکدہ اس کے بعد میں آتی ہے۔